مرنے کے بعد حبیب جالب کا خط انور مقصود کے نام۔ انور مقصود کہتے ہیں کہ میں نے جالب کو خط لکھا اور ان کا جواب آیا۔ جالب لکھتے ہیں، انور، میں تم کو اب تک 25 خط لکھ چکا ہوں۔ اب جالب غالب تو نہیں کہ ہر خط کی 2 کاپیاں بناؤں، ایک چھپنے کے لیے اور ایک بیچنے کے لیے۔ اگر میرے خط تمہارے پاس محفوظ ہیں تو کسی یہاں آنے والے شاعر یا ادیب کے ہاتھوں بھجوا دینا۔ لائل پور کا نام جب تم لوگوں نے فیصلہ آباد رکھ دیا تو میں نے وہاں تو وہ شعر چھوڑ دیا۔ اب وہ شعر میرا نہیں، رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے موجودہ حالات معلوم ہوئے۔ یہاں کے حالات بھی کچھ پاکستان کی طرح ہیں۔ کل یہاں یحییٰ خان، ایوب خان، جنرل موسیٰ اور ضیاء الحق کی میٹنگ ہوئی۔ یہ بات ہمیں ISPR کی ٹویٹ سے معلوم ہوئی۔ صدیق سالک یہاں کے ISPR کے انچارج ہیں۔ اسی رات فیض اور فراز میرے پاس آ کر کہنے لگے، جالب، تم جلدی سے اس میٹنگ پر کوئی نظم لکھ دو۔ میں نے کہا، میں نے ہمیشہ زندہ شاعری کی ہے، مری ہوئی شاعری کبھی نہیں کی، تم دونوں ٹرائی کرو۔ دونوں چلے گئے۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ نون لیگ کی روشنی کے اشتہار جو تاریکی سے بھرے ہوتے ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے۔ بجلی کا حال تمہارے یہاں یہی رہا تو تم لوگ ایمان کی روشنی میں بلب لگا کر ٹیلی ویژن دیکھو گے۔ میں نے تمہارا 14 اگست کا پروگرام دیکھا۔ تم کو پروگرام کا آغاز میرے شعر سے کرنا چاہیے تھا۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ یہاں مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ تم اسیری کے لطف سے آج تک ناواقف ہو۔ میری تو آدھی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ سلاخوں کے پیچھے ساری قوم کو جالب صرف قیدی ہی نظر آتا تھا، مگر سلاخوں کے سامنے جالب کو ساری قوم قیدی نظر آتی تھی۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا خط میرے پاس آیا، پوچھ رہے تھے بیٹی کا نام کیا رکھوں۔ میں نے خط لکھ کر کہا، بیٹی کا نام فیصلہ رکھو، کم سے کم محفوظ تو رہے گی۔ میں ہر جمعے کی شام قائد اعظم اور فاطمہ جناح سے ملنے جاتا ہوں، دونوں کہیں نہیں جاتے۔ میں نے قائد سے کہا، پاکستان میں آپ کی سالگرہ کا کیک کوئی نہیں کاٹتا۔ قائد نے کہا، جالب، میں نے پاکستان ایک کیک کی طرح اس قوم کو پیش کیا تھا جس کو انہوں نے 1971 میں کاٹ دیا۔ آدھا کیک کا بنگلہ دیش بن گیا، آدھا مغربی پاکستان کے سیاستدان کھا گئے۔ ہم پاکستان کی باتیں کرنے لگے، اتنے میں رئیس امروہی آئے۔ رئیس نے اپنے 4 مصرے سنائے۔ بہت سے لوگ جدائی میں جان کھوتے ہیں، بہت سے آتش نو کے مزاح بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جنہیں ضبط غم کے دعوے تھے، مزار قائد پہ جا کے روتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قائد نے پوچھا، رئیس، مہاجروں کا کیا حال ہے؟ رئیس نے کہا، لندن میں تو مہاجر خوش ہیں، مگر کراچی میں مہاجروں کا حال تباہ ہے۔ میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، جو زندگی بفراغت گزر نہیں سکتی تو زندگی کی راہ تنگ سے گزر جاؤ۔ مہاجرین غریب و دیار پاکستان، تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ مر جاؤ۔ میں نے رئیس سے کہا، آپ لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے قائد۔ نہ وہ ادائے تکلم، نہ احتیاط زباں، مگر یہ ضد ہے ہمیں اہل لکھنؤ کہیے۔ بھول جائیں لفظ مہاجر، اب آپ لوگ سندھی ہیں۔ رئیس غصے میں آ گئے اور کہا، اپنے نام سے امروہہ نکال دوں، رئیس ٹنڈو رکھ لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے، قائد، جب تک نون لیگ کی حکومت ہے مہاجر پریشان ہی رہیں گے، اور مجھے نون کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی۔ اگلے الیکشن میں بھی لگتا ہے یہی جیتیں گے، جس کی وجہ ہے مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، قانون میں نون،
میزان میں نون، سرکاری افسران میں نون، نیب تو شروع ہی نون سے ہوتی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان تو نون سے شروع ہو کر نون پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے رئیس سے کہا، اس طرح تو بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون، پنجاب کے ہر پہلوان میں نون۔ رئیس کہنے لگے، قائد، آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے اور پاؤ جنیوا میں ہے۔ ساری قوم کا خزانہ ملک سے باہر ہے اور وزیر خزانہ تقریباً اندر ہے۔ آپ کا پاکستان دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہزاروں بے گناہ مار دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے کہا، نون لیگ دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ رئیس بولے، صرف اس لیے محترمہ، طالبان میں بھی نون ہے۔ اور خدا حافظ کہہ کر رئیس چلے گئے۔ قائد نے کہا، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ فاطمہ جناح نے کہا، آمین۔ میں نے کہا، محترمہ، آمین میں بھی نون ہے۔ یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ اتنا طویل خط میں نے پہلے کبھی نہیں لکھا، لیکن قائد اور رئیس کی باتیں تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ تمہارا یہاں نہ آنے کا طالب جالب۔ خدا حافظ۔ یہ تھا جالب کا خط انور مقصود کے نام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔